شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی پیاری سنت ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمہ وقت استعمال کیا، اور اس سنت کی برکت سے بے شمار زخمی دلوں کے اوپر ملہم لگائی گئی۔ اس سنت کی برکت سے بہت سارے لوگ غموں کو بھول کے خوشی کے اندر داخل ہوئے۔ اس سنت کی وجہ سے ماحول ہمیشہ خوشگوار بنا رہا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جماعت میں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایسے ہیں جن کی ان باتوں کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور یہ جس سنت کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، سنت کہتے ہیں اس کام کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو دہرانے والے کو کہتے ہیں یہ سنت کے اوپر چل رہا ہے بندہ، مطلب وہی کر رہا ہے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ایک سب سے پیاری سنت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر وقت، جبکہ سب سے زیادہ غم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، سب سے زیادہ پریشانیاں ان پر آئیں، دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، فرعون کی طرح اہل مکہ میں ابو جہل نے اور اس کے حواریوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ باقی رہتی تھی۔ غموں کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے بھی کہا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہے کہ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کی طرف ہنس کے دیکھتے ہیں اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ آپ کسی کو ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہیں تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ مسکرانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی ہلکا پھلکا اگر کوئی مذاق کرتے ہیں، مذاق وہ بھی جو کہ دوسرے کو زیادہ تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، ایسا مذاق جس سے ایک خوبصورت یاد بن جائے، تو نبی علیہ السلام کے دور میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایسے لوگ بھی تھے۔ جہاں تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی تھے۔ سیدنا نعیم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے حدیث میں، بہت زیادہ مذاق کرنے والے صحابی تھے۔ اب اس حد تک مذاق کرتے تھے کہ ایک دن ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کو پوچھا، رضی اللہ عنہ نے، کہ یار وہ مجھے استنجے کے لیے جانا ہے تو کس طرف ہے استنجا خانہ؟ تو ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی کے صحن میں 2-4 دفعہ ادھر ادھر گھمایا، درمیان میں لا کے کہتے تو پہنچ گیا وہاں پر، بس یہیں پہ بیٹھ کے استنجا کر لے۔ اب وہ
جب وہ کپڑے کھولنے لگے تو دوسرے صحابہ نے دوڑ کے جا کے انہیں بتایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے. فرمایا اچھا مجھے تو نعیم نے کہا کہ تجھے پہنچا دیا اس جگہ پہ. اچھا اب نعیم جس دن ملے گا میں اس کی پٹائی کروں گا, اس کی خبر لوں گا بھائی کہ میرے ساتھ مذاق کرنے لگا تھا. تو ان کو بھی خبر ہو گئی کہ اس نابینا کو پتہ لگ گیا. تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے وہ نابینا صحابی, یہ پھر پہنچے, اپنی آواز بدل کے کہنے لگے ارے بھائی تمہیں نعیم کی تو نہیں تلاش, وہ جس نے تمہیں اس دن بیوقوف بنایا ہوا؟ ہاں مجھے اسی کی تلاش ہے. فرمایا وہ مل گیا, مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, یہ ڈنڈا اٹھا میرے ساتھ چل, جا کے اس کے ایک مار دے سر پہ. اب ان کو ڈنڈا پکڑا دیا اس صحابی کو, نابینا صحابی کو. اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں نفل, ان کے پیچھے لے جا کے کھڑا کیا, بس کہتا ہے نعیم سامنے ہی کھڑا ہے, پوری طاقت سے ڈنڈا مار, اسی کے سر کے اندر لگے گا جا کے. اب انہوں نے بھی پوری طاقت سے مارا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے. اب پتہ لگا سارے صحابہ بڑے ناراض ہوئے, یار تو یہ کیا کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے, مسکراتے تھے. تو ان کی کئی باتوں پہ نبی علیہ السلام زیادہ مسکراتے تھے, کھلکھلا کے کبھی نہیں ہنستے تھے. تو کہیں جا رہے تھے پیغمبر علیہ السلام, سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے, ایک چھوٹا سا قافلہ کہیں جا رہا تھا تو یہ بھی ساتھ میں تھے. اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے, بدری صحابی ہیں. یہ جو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری اور جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے, ان کا درجہ تمام صحابہ میں بلند رکھا اللہ کریم نے. اب جب جا رہے تھے قافلے میں کہیں تو یہ حضرت بلال کے پاس پہنچے. قافلہ کہیں رکا ہوا تھا, نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق واک کر رہے تھے, مطلب ٹہل رہے تھے کہیں. تو یہ حضرت بلال کے پاس پہنچے, کیونکہ کھانے پینے کا سامان انہی کے پاس ہوتا تھا سارا. کہنے لگے یار بلال کچھ کھلا پلا یار. انہوں نے کہا نہیں, جب سب لوگ کھائیں گے تبھی اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. کہتا یار میں تجھے کہتا ہوں کچھ کھلا دے. کہتا نہیں میں کھلاؤں گا نہیں. حضرت بلال نے کہا کہ میں نہیں, جب دسترخوان لگے گا سب اکٹھے کھائیں گے. فرمایا تو مجھے جانتا ہے نا, پھر میں ایسی حرکت کروں گا تو پریشان ہو جائے گا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذہن میں نہیں تھی. فرمایا اچھا تو نے جو کرنا ہے کر لینا, اس بار دیکھی جائے گی. تو یہ وہاں سے اٹھے, 4-5 کلومیٹر پہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پہنچے. جا کے ان کو کہا کہ بھائی میں ایک بیپاری ہوں اور میرے پاس ایک طاقتور غلام ہے, اب ایمرجنسی ہے تو کئی ہزار دینار کا 500 دینار میں بیچتا ہوں, کسی نے خریدنا ہے. کئی خریدار مل گئے, 500 دینار لیے, ان کو لا کے دور سے دکھا کے کہتا لیکن سنو جب تم اس کو پکڑو گے یہ کہے گا میں آزاد ہوں, یقین نہ کرنا. اب وہ قافلے والے آئے, انہوں نے حضرت بلال کو پکڑ لیا, ہاتھ پیر باندھ لیے, کہہ رہے میں آزاد ہوں. فرمایا نہیں تیرے مالک نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کہے گا کہ تم میں آزاد ہوں. اب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا, پیچھے بندے دوڑائے, وہ قافلے والوں کو پیمنٹ دوبارہ کی, ان کو چھڑوا کے لائے. اب مسجد نبوی میں علیہ السلام میں حضرت بلال اور حضرت نعیم جب اکٹھے ہوتے تھے نا تو محمد رسول اللہ کبھی ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے, کبھی اس کو دیکھ کے مسکراتے تھے. اسی طرح حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بہت لاڈلے صحابی ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, منڈی میں گئے, جتنے بہترین پھل ہے سارے خرید لائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پھل پیش کیے, نبی علیہ السلام خوش ہوئے, پھل خود بھی کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ تقسیم کر دیتے تھے. جب سب نے کھا پی لیا تو نبی علیہ السلام کو ایک بندہ بھی پکڑ لائے ساتھ میں, حضرت ظاہر. فرمایا یا رسول اللہ وہ جو پھل نہیں کھائے؟ فرمایا ہاں جی کھائے. تو یا رسول اللہ وہ تو اس بندے کے تھے, اس کو پیسے بھی تو دینے ہیں. بھائی تم تو کہہ رہے تھے ہدیہ. فرمایا وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نیا پھل آیا, میں چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھائیں, لیکن یا رسول اللہ پیسے تو دینے ہی ہے نا پھل والے کے. نبی علیہ السلام پھر مسکراتے تھے, فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. دیہات سے تشریف لایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام وہ بازار میں کھڑے تھے, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گئے, ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیے. محبت کا انداز دیکھیں, غموں میں زندگی آگے کیسے جاتی ہے یہ اندازہ لگائیے. پیارے نبی علیہ السلام سے زیادہ غم کسی پر نازل نہیں ہوئے. پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال, پیدائش کے بعد والدہ کا انتقال, پھر حضرت کی جو مائیں ہیں نبی علیہ السلام سے, ام ایمن ہیں, ام اسد ہیں, پھر ان کا انتقال, دادا کا انتقال, محبت کرنے والے چچا کا انتقال, اور جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ کے ٹکڑے, اور پھر اپنے صاحبزادوں کا انتقال. اندازہ لگائیں اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انتقال, اور اس کے باوجود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں بھی, پریشانیوں میں بھی اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام مسکرا کر بات کرتے ہیں.
یہ امت کو درس دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل تو کوئی پیر ہو جائے نا, کوئی بڑا مولوی یا پیر فقیر بن جائے, اس کا یوں منہ بنا ہوتا ہے جتنا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ابھی تو کیا بن کیا گیا ہے, تو ایسے گردن اکڑا کے بیٹھا ہوگا, پتہ نہیں ایسے کی بن گئے بھائی, کیا بن کیا گیا ہے تو بھائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے, ایک تھا ایسے گردن جھکا کے لگا ہوا ہے, حضرت نے اس کی گدی میں تھپڑ مارا اور فرمایا مکاریاں کرتا ہے, عقیدت اور محبتیں تو دل میں ہوتی ہیں, گردن اکڑانے سے نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں درس دیا مصیبتوں میں مسکرانے کا, پریشانیوں میں مسکرانے کا, دکھوں کے اندر مسکرانے کا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں ہجرت سے چند دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملے, میری آنکھیں دکھ رہی تھی, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا رہے تھے کھجوریں وغیرہ, تو میں بھی کھجوریں کھانے لگا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ حارث تیری آنکھ نہیں دکھ رہی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, دکھ تو دائیں والی رہی ہے, میں بائیں طرف سے دیکھ کے کھا رہا ہوں. تو پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مسکرائے. یعنی نبی علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب رونا ہے اللہ کے آگے رونا ہے, دنیا والوں کے آگے نہیں رونا ہے. اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں, اپنے دل کا غبار, اگر آپ انسانوں کے آگے روئیں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے, اگر آپ انسانوں کے آگے مسکرائیں گے تو جو آپ کے ہیں وہ مسکرائیں گے, اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا. مسکرانا اتنی بڑی نعمت ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریشانیوں میں, دکھوں میں کبھی بھی اپنے چہرے سے مسکراہٹ کو نبی علیہ السلام نے غائب نہیں ہونے دیا, اور مسکراہٹ تو بہت سارے فائدے کر دیتی. کوئی بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے سے مسکرا کے ملے, وہ اسی بات میں خوش رہتا ہے کئی مہینے کہ میں گیا تھا حضرت مجھ سے مسکرا کے ملے تھے, میں گیا تھا تو فلاں افسر مجھ سے مسکرا کے ملا تھا, میں گیا تھا تو میرے استاد جی نے ہنس کے میرے ساتھ بات کی, میں گیا تھا تو ابو جان نے مجھے مسکرا کے بیٹے کے گلے کو لگایا, میں گیا تو میری امی مسکرا رہی تھی. مسکرانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس بندے کے سامنے یہ عمل دہرایا جاتا ہے تو اس کے دل کو راحت پہنچ جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی بڑی سنتوں میں یہ ایک سنت ہے. ہمارا کام ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ کو قائم رکھنا, اور ان لوگوں کے لیے بھی تو صدقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بیماریوں سے علاج کروا سکتے ہیں, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کسی سے مسکرا کے مل لے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کسی کی ہاتھ پکڑ کے مدد کر دے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کو ایک طرف رکھ دے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو کسی غریب سے دو لفظ اچھی یا اچھائی کے بول دے, دعا کے بول دے, تو یہ بھی محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق اب صدقہ ہو گیا ہے. ہم کیا مسکراتے ہیں زندگی میں, یا 24 گھنٹے منہ بنائے رہتے ہیں؟ پتہ لگا اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسکرانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے گھر پر جب بھی دیکھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے, کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے لیکن مسکراتے تھے. ہاں بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا, یا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا, تو نبی علیہ السلام کو متعدد مرتبہ کھلکھلا کے ہنسے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کی زیارت ہوئی ہے, لیکن اکثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے دنوں میں بھی, دکھ کے دنوں میں بھی نبی علیہ السلام مسکراتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے لوگ موجود تھے. آج کل تو جو دینی حلقہ ہے وہ کھڑوس لوگوں کا ہو گیا. وہ حضرت جی کے سامنے یہ نہ کہہ دینا, حضرت جی کے سامنے فلاں بات نہ ہو جائے, حضرت جی یہ تو حضرت جی وہ. ارے حضرت جی کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آ رہی, کیا بات ہوگی حضرت جی کو؟ حضرت جی جب بول رہے ہیں ڈانٹ ہی رہے ہیں, حضرت جی جب بول رہے ہیں ہڑکا ہی رہے ہیں. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں نہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا اخلاق ایسا بنایا ہے, آپ کے چہرے پر تبسم ایسا دیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. تو لوگوں کو ضرورت اس تبسم کی ہے.
یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو تربیت دی ہے کہ صرف زیادہ دولت مند ہونے سے، زیادہ نمازی ہونے سے، زیادہ پرہیزگار ہونے سے، زیادہ متقی ہونے سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے، جب تک دل کی طرح تمہارے چہرے پر بھی مسکراہٹ قائم نہ ہو تب تک معاملہ حل ہونے والا ہے نہیں ہے۔ کوئی غریب آدمی آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، اس کی کیا تمنا ہے؟ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر تعلیم فرمایا کرتے تھے، انہوں نے یہ بات بڑی اچھی طرح یہ سمجھائی، کہنے لگے کہ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آ جائے، اب جو ظاہر سی بات ہے جو آپ سے ملنے آ رہا ہے وہ روزانہ آنے والا نہیں ہے۔ جتنے لیڈران ہیں یا لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے، وہ اطمینان سے اس بات کو سمجھیں کہ جو بندہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے وہ روزانہ ملنے والا بندہ نہیں ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ ارادہ کر کے آیا کہ چلو جی فلاں حضرت کو مل کے آتے ہیں، فلاں منتری صاحب کو مل کے آتے ہیں، فلاں محتمم صاحب کو مل کے آتے ہیں، فلاں شیخ الحدیث کو، اب وہ پہلی ملاقات میں ادھر بڑے میاں خروس بنے بیٹھے ہوں کہ چلو ہو گیا مسافر، نکلو آگے چلو بس۔ اب وہ اس کے دل میں ساری زندگی کے لیے وہ نقشہ قائم ہو جائے گا۔ آپ چاہے جتنے مرضی اچھے ہیں، لیکن آپ نے ایک اہل ایمان کے دل میں یا کوئی غیر مسلم ہے اس کے دل میں اپنی ایک بری تصویر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو آپ سے ملنے آ رہا ہے یا آپ کہیں سفر میں جا رہے ہو، جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں وہ تو پہلی دفعہ جو آپ سے مل رہے ہیں تو ان کا آپ سے جو ملاقات کا یہ جو واقعہ ہے وہ زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے، آپ کے لیے تو عام بات ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ ہیں جب کسی سے ملتے ہیں ان کے لیے کسی سے ملنا عام بات ہے، لیکن عام آدمی کا کسی بڑے آدمی سے ملنا خاص بات ہے۔ آپ اس ملاقات کو صبح کو بھول جائیں گے لیکن وہ عام آدمی تا زندگی یاد رکھے گا۔ اس لیے آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائیں، آپ جب کسی سے ملنے کے لیے جائیں یا آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں اپنے اندر رکھیے، اور جو سامنے والا آیا ہے اس سے محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کر کے ملیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کے ملیں گے، اور ظاہر بات ہے یاد رکھیے جو لوگ جو کام بھی کریں گے خدا کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا والے سارے نہیں راضی ہو جانے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا کسی بزرگ کے خواب میں آئے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے، شیخ الحدیث تھے اپنے دور کے، تو جب انتقال ہوا کسی کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا غزالی تیرا بنا کیا؟ اللہ نے تو معاف کر دیا ہوگا، اتنے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، اتنی کتابیں، تو کس بات پہ معافی ملی؟ وہ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا، جب قلم کو دوات میں سیاہی کے لیے ڈبوتا تھا، واپس قلم کو کاغذ پہ رکھتا تھا، تو جو پانی کا بلبلہ ہوتا ہے قلم میں لکڑی کے، تو ایک دن ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو وہ مکھی پانی پینے لگی گرمی کی وجہ سے سیاہی کا پانی، تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، غزالی اس کو پانی پینے دے۔ تو آج جب میں مرا ہوں تو میرے اللہ نے کہا غزالی اس مکھی کو پانی کیوں پلایا تھا؟ وہ تو تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ تو کسی کو جا کے نہیں بتا سکتی تھی کہ تو نے اچھا کام کیا، تو بہتر آدمی ہے۔ فرمایا کو بتایا، اللہ نے پوچھا غزالی کیوں ایسا کیا؟ اس کو اڑا بھی تو سکتے تھے۔ فرمایا میں نے یا اللہ اس لیے، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے رب کی مخلوق ہے، تو میں اس کو پانی پینے دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے اچھا جب تو میری مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اپنی مخلوق سے پیار کرنے والوں کو معاف نہ کر دوں؟ اللہ کریم آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، اگر تو دل زندہ ہے تو بہت سارے آپ کے عمل آپ کے کام آنے والے ہیں۔ آپ کے دل کی نرمی آپ کو بلندیوں پر لے جائے گی، آپ کے دل کی نرمی آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کروائے گی۔ لیکن اگر دل سخت ہے پھر چہرہ بھی سخت ہے، دل سخت ہے تو چہرے پہ بھی مسکراہٹ نہیں، دل کے اندر سختی ہے تو اندر بھی گناہ بھرے ہوئے ہیں، باہر بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو اور اپنے چہرے کو اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، کئی لوگ ہوتے ہیں نا باہر بہت مذاق کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں گھر جاندے ہی انہاں دا شکل بگڑ جاندی، نیاਣیاں نال بھی منہ، جنانی نال بھی، پیو نال بھی، ماں نال بھی، بھئی کیا مصیبت آ گئی تیرے پہ؟
باہر تو بہت ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، اب گھر والوں کے آگے آتے ہی تیرا منہ بن رہا ہے، کیا بات آ گئی، کیا مصیبت آ گئی؟ اللہ کریم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پہلے حکم ہے کہ ان کو گھر کی طرف سے دیکھو کہ ان کے ذاتی معاملات کیسے، کیا یہ اپنے والدین سے بھی مسکرا کے ملتا ہے، اپنے بچوں سے بھی مسکرا کے ملتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے بھی مسکرا کے ملتا ہے؟ نہیں، یا صرف بڑے مالدار لوگوں سے ہی مسکراتا ہے، صاحب لوگوں کو ہی سلام کرتا پھرتا ہے؟ وہ ہنسی جھوٹ کی ہنسی ہے، وہ مکاری کی ہنسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تبسم کا اظہار فرمایا جس میں شفقت ہے، محبتیں ہیں۔ وہ جو آپ ہنسی ہنس رہے ہیں مکاروں والی، کسی منتری کے پاس جا کے، کسی افسر کے پاس جا کے، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے کہ کسی طرح اس کے مسکرا دیں، اس سے اپنا کام نکلوا لیں، وہ مطلب کی چیز ہے۔ امام غزالی کو تبھی تو اللہ کریم نے اتنا بڑا عہدہ دیا، فرمایا تو نے بنا مطلب کے صرف اس لیے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے تو اس مکھی کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے، تو اللہ کریم آپ کے دل کو جانتے ہیں کہ آپ مطلب کے ساتھ ہنس رہے ہیں یا دوسرے کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے ہنس رہے ہیں۔ اچھا، غم اور مصیبتیں تو زندگی کا ایک حصہ ہے، آنی ہے۔ کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے مجھے تانا دیا، جی فلاں آدمی نے میری برائی کی، جی فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو بزرگ یہ کہا کرتے ہیں، اب جیسے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی فلاں بندہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، فلاں بندہ میری مخبریاں کر رہا ہے، فلاں بندہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ارے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ برا کرنا چاہتے ہیں یا آپ پہ گندے الزامات لگانا چاہتے ہیں، جب وہ بات آپ تک پہنچتی ہے، اگر تو آپ اس بات کو اپنے دل پر رکھو گے تو بوجھ پڑ جائے گا۔ اب چاہے رشتہ داری میں ہو، یاری دوستی میں ہو، کاروبار میں ہو، اس بات کو اگر آپ اپنے دل پہ رکھو گے، آپ چور نہیں ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، بدماش نہیں ہیں، کسی نے کہہ دیا کسی کو، اب اس نے آپ کو آ کے بتا دیا، اب آپ دل پہ لے کے بیٹھ گئے، ساری رات سو نہیں رہے، اچھا مجھے یہ کہا، مجھے یہ کہا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی باتوں کو دل پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے پیر کے نیچے رکھیے تاکہ آپ کا قد اور زیادہ اونچا ہو جائے۔ ان کو پیر کے نیچے رکھیے، یہ دل پہ رکھنے کی باتیں تھوڑی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، ایک طرف ابو جہل، عتبہ، ولید، پتہ نہیں کون کون سے بدبخت لگے ہوئے تھے، اور پوری دنیا کی مشنری، پوری دنیا کے بڑی بڑی سپر پاوریں، فرانس سے لے کے انگلستان تک کے سارے بادشاہ محمد رسول اللہ کے دین کے پیچھے لگے، اور نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، غموں میں مسکرا بھی رہے ہیں، اور دین پوری کائنات میں آج سب سے بڑا مذہب بن کر بھی دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب اسلام اپنی مخالفتوں کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی دی ہوئی عزتوں کو آگے رکھتا ہے۔ تو آپ بھی اگر کوئی ذاتی طور پہ، ارے صرف دنیا میں وہی تو چند لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے دل میں سچ مچ مان لیا کہ عبد الرحمن مجھ سے اچھا ہے، جو سچ مچ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں غصہ دلوانا چاہتے ہیں یا وہ ہم سے رنجش رکھتے، نہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس بات کو مان چکے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کائنات میں کسی کا جلوہ قائم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کھلی آنکھوں سے نظر آ گئی وہ بات، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پوری کائنات میں ترقی پذیر ہے۔ تو یہ جس سنت کے متعلق آج ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ دعا کریں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، مسکرائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے چہرے پر تبسم کو قائم رکھیے۔ بہت سارے لوگ، خدائی قسم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کہ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ان کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں اور آپ خڑوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، زندگی چند روزہ ہے، آپ کی مسکراہٹیں یاد رہیں گی، غصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اپنائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں
کہ دنیا کے لوگ مسکراتے رہیں، غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، لیکن جب آپ مسکرائیں گے نا تو دشمن کا حوصلہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ان کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن یہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں، ان کے چہرے پر تبسم ہے، چہرے پر اطمینان ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری جو باتیں ہیں، میری جو ان کے خلاف کارروائی ہے، اس کا ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ تو یہ بہت پیاری سنت ہے، اس کو اپنے گھر والوں کو عادت ڈلوائیں، خود بھی عادت ڈالیں، اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ کسی کی طرف زہریلی ہنسی نہیں ہنسنی، یعنی کوئی ایسی مسکراہٹ نہ ہو جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہو، کیونکہ یہ جو عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو راحت پہنچائی جائے۔ تو دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب